پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جسے لوگ پیار سے نور گاؤں کہتے تھے۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرنے والے، چھوٹے موٹے دکاندار یا کھیتوں میں کام کرنے والے تھے۔ انہی میں ایک غریب مگر باہمت آدمی رہتا تھا، برہان۔ برہان کی زندگی کسی دیسی چراغ کی مدھم لو کی طرح تھی جو ہوا کے مخالف چلتے ہوئے بھی بجھنے نہیں دیتی۔ اس کا گھر کچا، چھت ٹپکتی ہوئی اور صحن میں 2 سوکھے درختوں کے درمیان رکھی ایک پرانی چارپائی، لیکن اس کے دل میں اللہ پر ایسا یقین تھا جس کی مثال مشکل سے ہی ملتی۔ برہان صبح فجر سے پہلے اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور بوسیدہ جائے نماز پر دعا مانگتا، اللہ پاک بس رزق حلال دے دے، باقی سب تیرے حوالے۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہاجرہ اور 2 بچے رہتے تھے، 10 سالہ حماد اور 8 سالہ مریم۔ ہاجرہ کمزور تھی مگر حوصلے اونچے رکھتی، جو مل جاتا اس سے کھانا پکا دیتی، کبھی دال پکا لیتی، کبھی روٹی کے ساتھ چٹنی، مگر شکر کبھی زبان سے کم نہ ہوتا۔ برہان محلے کے باہر ایک ریڑھی پر سموسے بیچا کرتا تھا۔ روزانہ صبح وہ آٹے میں پانی ملاتا، آلو ابالتا، مسالہ تیار کرتا اور ہلکی سی آگ پر فرائی کر دیتا۔ اس کی ریڑھی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن لوگوں کو اس کے ہاتھ کے سموسے پسند تھے۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں میں لوگ زیادہ خریداری نہیں کرتے تھے، خاص طور پر جب فصلیں کم ہوتی یا بارشیں رک جاتی تو اس کا کاروبار مندی کا شکار ہو جاتا۔ ایک دن صبح ہاجرہ نے آہستہ سے پوچھا، آٹے کا تھیلا تقریباً ختم ہو رہا ہے، اگلے ہفتے تک کیسے چلے گا؟ برہان مسکرا کر بولا، اللہ بڑا کارساز ہے، کچھ نہ کچھ کر دے گا، بس دعا کرنا۔ یہ جواب سن کر ہاجرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ برہان کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس دن جیسے آزمائشوں کی ہوا چلی۔ برہان ریڑھی لے کر نکلا ہی تھا کہ گاؤں کے باہر جاتے ہوئے پہیے کا نٹ کھل گیا۔ ریڑھی ایک جھٹکے سے جھکی اور سارا تیار کیا ہوا آٹا اور آلو زمین پر گر گئے۔ کچھ مرغیاں چھیننے دوڑ پڑیں۔ برہان بوکھلا گیا، ہاتھوں سے چیزیں سمیٹنے لگا لیکن سب ضائع ہو چکا تھا۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور سر گھٹنوں پر رکھ لیا، یا اللہ یہ بھی تیری ہی آزمائش ہے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں بال بچوں کے چہرے تیر ہو گئے۔ مریم کی کتابیں پھٹی ہوئی تھیں، حماد کے جوتے ٹوٹے ہوئے، ہاجرہ کے دوپٹے میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے۔ اس کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے آپ سے کہا، غم کرنے سے روٹی نہیں آتی، چل برہان حوصلہ رکھ۔ وہ ریڑھی کا پہیہ لگا کر واپس گھر آیا۔ ہاجرہ نے دور سے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ برہان نے سب بتا دیا۔ ہاجرہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، بچے اسکول سے آئیں گے تو چائے کے ساتھ بس خشک روٹی دے دوں گی، اللہ آسانی کرے گا۔ برہان کے کندھوں پر جیسے بوجھ پڑ گیا۔ شام کے وقت جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا مسجد کے امام سے ملا۔ امام صاحب نے پوچھا، تم پریشان لگ رہے ہو برہان؟ مولوی صاحب، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن ہاتھ خالی ہیں۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم نے کبھی حرام میں ہاتھ نہیں ڈالا، بس صبر کرو اور اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ الفاظ برہان کے دل میں اتر گئے، اللہ کے حوالے، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ گھر واپس آ کر اس نے بچوں کو اپنی باقی بچی ہوئی کمائی سے لائی ہوئی تھوڑی سی چینی کے ساتھ چائے بنائی۔ مریم نے معصومیت سے پوچھا، ابو کل آپ سموسے بنائیں گے؟ برہان نے ہلکی مسکان سے کہا، انشاءاللہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس آٹا، آلو اور تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اگلے دن صبح وہ بازار گیا، شاید کسی سے ادھار مل جائے، مگر حالات لوگوں کے بھی خراب تھے۔ ایک دکاندار نے کہا، بھائی پہلے کا حساب ابھی تک باقی ہے۔ دوسرے نے ایک نظر دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ تیسرے نے سیدھا انکار کر دیا۔ برہان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑا سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اچانک اسے گاؤں سے باہر بنے اس پرانے کنویں کا خیال آیا جہاں لوگ کبھی کبھی بیٹھ کر سستانے آتے تھے۔ وہ وہیں جا بیٹھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کنویں کی دیواروں سے ٹھنڈک آ رہی تھی۔ وہ دیر تک اللہ سے باتیں کرتا رہا، میرے اللہ،
میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا دے۔ اسی لمحے ایک بزرگ وہاں آئے، سفید داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور قدموں میں ایک مخصوص ٹھہراؤ۔ انہوں نے برہان کو اداس حالت میں دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ برہان نے اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ نے توجہ سے سنا اور مسکرائے، اللہ اگر دینے پر آئے نا تو کنویں سے بھی رزق نکال دیتا ہے۔ پھر وہ بولے، ایک بات یاد رکھو، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ برہان نے آہستہ سے کہا، لیکن میرے پاس کوشش کرنے کو بھی کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لے لو، یہ رقم نہیں ایک ذریعہ ہے، اور ہر ذریعہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ برہان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں یہ واپس کر دوں گا۔ بزرگ نے ہنس کر کہا، مجھے واپس نہیں، کسی اور کو دے دینا جب اس کا مشکل وقت آئے۔ وہ ہاتھ ہلا کر چلے گئے۔ برہان نے انہیں دور تک جاتے دیکھا۔ عجیب روحانی سی کیفیت تھی۔ ان 100 روپوں سے اس نے بہت محدود مواد خریدا، آدھا کلو آٹا، تھوڑا سا تیل اور 2 آلو۔ وہ جانتا تھا کہ آج زیادہ نہیں بنے گا، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر وہ کام میں لگ گیا۔ حاجرہ نے حیرت سے پوچھا، پیسے کہاں سے آئے؟ برہان نے پورا واقعہ بتایا۔ حاجرہ نے کہا، دیکھا اللہ نے وسیلہ بھیجا۔ اس نے سموسے تلنے شروع کیے، دھواں اٹھا، خوشبو پھیلی اور دل میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ریڑھی دھکیل کر گاؤں کے چوک تک جا پہنچا ہی تھا کہ وہاں پولیس اہلکار اور چند دکاندار کھڑے بحث کر رہے تھے۔ ایک نئے حکم کے مطابق بغیر اجازت کے ریڑھی لگانے والوں کو روک دیا گیا تھا۔ ایک دکاندار نے برہان کو دیکھتے ہی کہا، یہ بھی بغیر اجازت کے ریڑھی لگاتا ہے، اسے بھی ہٹا دیں۔ پولیس اہلکار نے سختی سے کہا، آئندہ یہاں ریڑھی نہیں لگے گی، جگہ خالی کرو۔ برہان نے ادب سے کہا، صاحب میں غریب آدمی ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے، بچوں کا پیٹ۔ اہلکار نے سخت لہجے میں ٹوک دیا، میں کہہ چکا ہوں اجازت نامہ لاؤ ورنہ جرمانہ ہوگا۔ لوگ بھی تماشا دیکھنے لگے۔ برہان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے پاس نہ اجازت نامہ تھا، نہ جرمانہ بھرنے کے پیسے۔ وہ ریڑھی واپس کھینچنے لگا، آنکھیں نم تھی، دل میں بس ایک ہی جملہ تھا، اللہ کے حوالے۔ وہ اپنے گھر کے راستے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، بھائی صاحب ذرا ٹھہریں۔ وہ مڑا تو ایک نوجوان عورت اسے دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں موبائل، لباس صاف ستھرا اور انداز میں عجیب سا اعتماد۔ میں آپ سے سموسے خریدنا چاہتی ہوں۔ برہان نے تھوڑا حیران ہو کر کہا، میں ریڑھی آج لگا نہیں سکتا بی بی۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے گھر پر دے دیجئے، میں بازار میں نئی کھلی بیکری میں کام کرتی ہوں، ہمیں ایک چھوٹے کیٹرنگ والے کی ضرورت ہے۔ برہان کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، میرے جیسے غریب کی؟ وہ مسکرائی، ہاں کیوں نہیں، آپ کے سموسوں کی خوشبو دور تک گئی تھی۔ برہان کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آئی۔ برہان نے جب اس نوجوان عورت کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ برسوں سے ریڑھی پر سموسے بیچنے والا ایک غریب آدمی جو اکثر دن کے آخر میں چند سکے ہی گھر لے جاتا تھا، اب کسی بیکری کو سپلائی دے سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عورت نے نرمی سے کہا، میرا نام سمرہ ہے، بیکری نئی کھلی ہے اور ہمیں مقامی ذائقوں والا ہلکا پھلکا اسنیک چاہیے۔ میں نے آپ کے سموسوں کی خوشبو دور سے محسوس کی، اسی لیے روکا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک دن کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ برہان نے دھیمی آواز میں کہا، بی بی ٹرائل کے لیے بھی دہی، آٹا، مسالہ سب چاہیے ہوگا، اور میرے پاس۔ وہ جملہ مکمل نہ کر پایا تو سمرہ نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ آپ ایسا کریں، کل صبح بیکری آ جائیں، میں مالک سے بات کر لوں گی، شاید ہم آپ کو سامان پہلے دے سکیں اور قیمت آپ سپلائی کے بعد دے دیں۔ یہ جملہ برہان کے دل میں ایسے اترا جیسے ٹھنڈی ہوا گرم دن میں جسم پر پڑے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا، کل کس وقت آؤں؟ 10 بجے تک آ جائیں، میں انتظار کروں گی۔ سمرہ چلی گئی۔ برہان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا جیسے قدموں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ خوشی بھی تھی، ڈر بھی، امید بھی اور شکر بھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے گھر کا راستہ لیا۔ گلی کے کونے سے گزرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بار بار کہا، یا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے۔
سب تیرا کرم ہے۔ گھر پہنچ کر حاجرہ نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی واپس؟ سب خیریت ہے نا؟ برہان نے ساری بات تفصیل سے سنائی۔ حاجرہ کی آنکھوں میں نمی تیر ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس یقین شرط ہے۔ رات کے کھانے میں صرف چاول اور نمک ملا تھا، مگر آج سب کے چہروں پر روشنی تھی۔ حماد نے خوش ہو کر کہا، ابو اگر آپ کی سپلائی لگ گئی نا تو میں نئے جوتے لوں گا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نئے رنگوں والی کاپی۔ حاجرہ نے بچوں کی معصوم خواہشیں سن کر دل میں دعا کی کہ اللہ واقعی ان کی امیدوں کو پورا کر دے۔ اگلی صبح برہان فجر پڑھ کر اٹھا۔ کپڑے سادے تھے مگر صاف تھے۔ حاجرہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلیں اللہ کے نام پر۔ یہ لفظ برہان کے لیے ایک حصار کی طرح بن گئے۔ وہ ریڑھی نہیں لے گیا، صرف خود گیا، کیونکہ بیکری والوں نے کہا تھا کہ پہلے ملاقات ہوگی۔ بیکری گاؤں کے نئے حصے میں پکی سڑک کے کنارے کھلی تھی۔ باہر رنگین بورڈ لگا تھا، سواد بیکری۔ برہان نے اندر قدم رکھا تو خوشبو نے اسے گھیر لیا۔ کیک، پیسٹری، بسکٹ اور مختلف بیکری آئٹم سجے تھے۔ اندر کا ماحول اس کی آنکھوں کے لیے نیا تھا۔ سمرہ نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کر بلایا، آئیے برہان صاحب، میں نے مالک سے بات کر لی ہے۔ مالک ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، نام تھا یاسر۔ وہ نرم لہجے میں بولا، ہمیں روزانہ تقریباً 50 سموسوں کی ضرورت ہے۔ اگر ذائقہ اچھا ہوا تو آرڈر بڑھا دیں گے۔ برہان نے ادب سے کہا، صاحب میں پوری محنت کروں گا۔ یاسر نے حساب کتاب کرتے ہوئے کہا، ایک سموسہ 10 روپے میں خریدیں گے۔ برہان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 50 سموسے روزانہ یعنی 500 روپے روزانہ، یعنی مہینے میں 15,000۔ یہ اس کی موجودہ آمدن سے کہیں زیادہ تھا۔ سمرہ نے آگے بڑھ کر کہا، سامان ہم پہلے 3 دن تک ادھار دیں گے، بعد میں آسان قسطوں میں کٹوا لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ برہان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکا، اس نے صرف اتنا کہا، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اس دن اس نے بیکری سے آٹا، آلو، مسالہ، تیل سب لیا اور گھر پہنچ کر شام تک محنت کی۔ حاجرہ نے بھی مدد کی۔ گھر میں تیل کی خوشبو پھیلی تو بچے خوشی سے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ رات تک اس نے 50 سموسے تیار کر لیے، بہت ہی احتیاط سے پیک کیے، صبح پہنچانے کے لیے تیار رکھے۔ مگر جب رات ہوئی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب ٹک جائے، میری محنت ضائع نہ ہو۔ اگلی صبح وہ سموسے لے کر بیکری پہنچا۔ یاسر نے ٹیسٹ کے لیے ایک سموسہ لیا اور 2 بار کھایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ برہان کا دل ڈوبنے لگا۔ یاسر نے جب تیسرا بائٹ لیا، پھر ایک دم مسکرایا، واہ، یہ تو واقعی زبردست ہے۔ برہان، آج سے تم ہماری سپلائی شروع کرو۔ سمرہ بھی خوشی سے بولی، میں نے کہا تھا نا یہ اچھے ہوں گے۔ وہ دن برہان کی زندگی کا پہلا دن تھا جب اس نے حقیقی خوشی محسوس کی۔ مگر اللہ کی آزمائشیں کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، صرف تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو گلی کے کونے پر کچھ لوگ اکٹھے نظر آئے۔ وہ قریب گیا تو دیکھا لوگ ایک بوڑھے آدمی کو گھیرے کھڑے ہیں۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، سانسیں تیز، وہی بزرگ، وہی کنویں والے بزرگ جنہوں نے 100 روپے دیے تھے۔ برہان کا دل دھڑک اٹھا، بابا جی آپ یہاں کیسے؟ بزرگ نے اسے پہچان لیا اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، گھر دور ہے اور چلنے کی طاقت نہیں۔ لوگ بس تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ برہان نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پکڑا، آئیے بابا جی چلے میرے گھر۔ وہ انہیں سہارا دے کر گھر لے گیا۔ حاجرہ نے انہیں بٹھایا، پانی دیا اور ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ ڈاکٹر کو بلائیں؟ برہان نے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگ کر محلے کے عطائی کو لے آیا۔ عطائی نے نبض چیک کی اور کہا، انہیں تو انفیکشن ہے، 2 دن آرام چاہیے، دوا لے آؤ۔ دوا کے پیسے؟ برہان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی پہلی سپلائی کی رقم نہیں ملی تھی۔ وہ فکر میں پڑ گیا۔ تبھی حاجرہ نے الماری سے 500 روپے نکالے جو وہ برسوں سے عید کے لیے چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ یہ لے جائیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ برہان نے دوا لائی۔ رات تک بزرگ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا تم نے آج میری مدد کی ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ برہان نے ان سے کہا، بابا جی آپ ہی تو اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلے تھے۔ اور رات برہان کے لیے سکون بھری تھی۔ بزرگ کے آنے سے گھر میں رحمت سی پھیل گئی۔ بچے بھی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔
دوسرے دن صبح وہ دوبارہ بیکری گیا تو یاسر نے خوشخبری دی، کل کے سموسے سب شام سے پہلے فروخت ہو گئے تھے، آج 60 بنا دینا۔ سمرہ نے بھی خوشی سے کہا۔ کل ایک خاندان نے پوچھا کہ یہ سموسے کہاں بنتے ہیں؟ آپ کا ذائقہ مشہور ہونے والا ہے۔ برہان نے حیرت و شکر کے ملے جلے احساس کے ساتھ سر جھکایا، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے گھر سے فون آیا۔ حاجرہ کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، برہان، بابا جی کی حالت اچانک پھر خراب ہو گئی ہے، جلدی آؤ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے اسے عزت تو دے دی مگر اس کے صبر کا امتحان بھی ساتھ رکھ دیا۔ برہان کا دل بیٹھ گیا۔ برہان بیکری سے سیدھا گھر کی طرف دوڑا، دل میں خوف اور بے چینی تھی۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچا قدم اور تیز ہو گئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا بزرگ چارپائی پر لیٹے سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے اور حاجرہ بے چین کھڑی دعائیں پڑھ رہی ہے۔ برہان نے قریب جا کر کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، ابھی ڈاکٹر کو دوبارہ بلاتا ہوں۔ بزرگ نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، بیٹا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس میرا وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے۔ یہ سن کر برہان کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ ایسی باتیں نہ کریں بابا جی۔ ڈاکٹر کو بلا کر دوبارہ چیک کیا گیا۔ اس نے کہا کہ حالت نازک ہے، انہیں مکمل آرام اور بہتر خوراک کی ضرورت ہے۔ بہتر خوراک؟ برہان کے لیے یہ الفاظ کسی پتھر سے کم نہ تھے۔ گھر میں تو اپنے کھانے کے لالے پڑے تھے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ آج بیکری والوں کو سموسے دینے تھے، آرڈر بڑھ چکا تھا اور اگر وہ بر وقت نہ پہنچا تو اس کا نیا روزگار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ 2 قدم باہر نکلا، پھر واپس پلٹا۔ دل میں بیوی کا، بچوں کا، ریڑھی، بزرگ، سب کا بوجھ اکٹھا تھا۔ حاجہ نے اس کے چہرے کا تناؤ دیکھ کر کہا، جاؤ برہان، آرڈر وقت پر دے آؤ، اللہ ہے بزرگ کی حفاظت کرنے والا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے قدم مضبوط کرو۔ برہان نے آہستہ سا سر ہلایا اور اللہ کا نام لے کر چلا گیا۔ گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں سب استعمال کر کے اس نے سموسے تیار کیے۔ ہاتھ کانپتے تھے مگر ہمت نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بیکری پہنچا تو یاسر نے خوشی سے کہا، بہت خوب، آج بھی سب جلدی بکے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سموسے کون بناتا ہے؟ سمرہ بھی بولی، ہم کل سے آرڈر 100 سموسے کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر برہان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ خوشی ملی مگر ساتھ ذمہ داری بھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر کی طرف لوٹا۔ گھر پہنچ کر دیکھا کہ بزرگ کی حالت تھوڑی بہتر ہے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، برہان بیٹا قریب آؤ۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، تمہارا اخلاص، تمہاری محنت سب دیکھ رہا ہے۔ میں اس گاؤں کے ماضی کا ایک پرانا آدمی ہوں، کبھی میرے پاس بہت کچھ تھا مگر بڑھاپے نے سب چھین لیا۔ بجھی ہوئی سانسیں لے کر پھر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے تم تک پہنچایا تاکہ میں آخری بار اچھے انسانوں کو دیکھ سکوں۔ برہان کی آنکھیں بھر آئیں، بابا جی آپ ہمیشہ میرے لیے اللہ کی رحمت ہیں، آپ نے میری مدد کی، ورنہ شاید آج میں آج بھی خالی ہاتھ ہوتا۔ بزرگ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ دینے پر آئے تو انسانوں کے ذریعے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا رزق ملنے کے بعد بھی عاجزی نہ چھوڑنا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحے بعد ان کی سانسیں ہلکی ہو گئیں۔ حاجہ نے سہم کر کہا، برہان لگتا ہے۔ برہان نے ان کی نبض چیک کی، وہ جا چکے تھے۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، بابا جی تو ہمارے اپنے جیسے تھے۔ حماد نے بھی آنسو پہنچے۔ برہان نے آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ پاک ان کو جنت دے، انہوں نے میرے دل میں ایک چراغ جلایا تھا۔ تدفین کے بعد زندگی جیسے آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ بیکری کے آرڈر بڑھتے گئے۔ برہان نے گھر میں چھوٹا سا باورچی خانہ بنا لیا۔ حاجرہ اس کا ہاتھ بٹاتی، بچے چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاتے۔ جلد ہی اس کے سموسے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے۔ ایک دن یاسر نے کہا، برہان بھائی آپ اپنا چھوٹا سا کچن بیکری کے ساتھ رکھ لو، ہم آپ کو مستقل سپلائر بنا دیتے ہیں۔ اس ایک جملے نے برہان کی زندگی بدل دی۔ اب وہ دن بھر ترقی کرتا رہا، قرض اتر گیا، گھر میں خوشحالی آنے لگی، بچوں کو نئی کتابیں بھی مل گئی۔ وقت گزرنے کے بعد ایک دن برہان نے حاجرہ سے کہا، میں نے سوچا ہے وہ 100 روپے جو بابا جی نے مجھے دیے تھے اب کسی اور محتاج کو دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حاجرہ بولی، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نیکی کا سفر آگے بڑھے۔ چند دن بعد وہ مسجد کے باہر بیٹھے غریب نوجوان کے پاس گیا جو پریشان حال تھا۔ اس نے کہا، بھائی یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے صدقہ نہیں سمجھنا، وسیلہ سمجھنا، جب اللہ تم پر کرم کرے تو کسی اور کو دے دینا۔ نوجوان نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، آپ کون ہیں؟ برہان نے مسکرا کر جواب دیا،
میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی تھی اور اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔